السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزہراوین یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہٰذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ مکہ میں کل 86 یعنی 86 صورتیں نازل ہوئیں، اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے۔ اگرچہ اس سورہ کا بیشتر حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا، تاہم اس کی کچھ آیات بہت مابعد کے دور میں نازل ہوئیں، مثلاً حرمت سود کی آیات جو 10 ہجری کے اواخر میں نازل ہوئیں۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، تاکہ مسلمان دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور کر سکیں۔ دوسرا اہم مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری اور ان کے معاشقہ تھا، جس کے لیے آپ نے مہاجرین و انصار میں سلسلہ مواخات قائم فرمایا، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تیسرا اہم مسئلہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی نوخیز اسلامی ریاست کے دفاع کا تھا، کیونکہ اب مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ خود مدینہ میں یہود مسلمانوں کے اس لیے دشمن بن گئے کہ آنے والا نبی سیدنا اسحاق کی اولاد کے بجائے سیدنا اسماعیل کی اولاد سے کیوں مبعوث ہوا۔ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ میں آباد تھے، جو آپس میں پھٹے ہوئے تھے، اور مدینہ کے مشرکوں کے 2 مشہور قبائل اوس اور خزرج کے حلیف بن کر انہیں لڑاتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کو ایک ہی مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی، اور وہ مفاد تھا مدینہ کا دفاع، جس کی اہم دفعات یہ تھی۔ پہلے نمبر پہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود مل کر دفاع کریں گے۔ نمبر 2، مسلمان اور یہود دونوں حصہ رسدی اخراجات برداشت کریں گے۔ نمبر 3، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح کے بھی جھگڑے کی صورت میں حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ یہود کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو تسلیم کر لینا ناممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ مدینہ کی معیشت اور سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، مگر یہ اللہ کی خاص مہربانی اور ان کی باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اس معاہدہ کو تسلیم کرتے چلے گئے۔ اس طرح جب یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا طبقہ بھی معرض وجود میں آ گیا، جنہیں منافقین کا نام دیا گیا۔ اس سورہ کے ابتدا میں انہیں 3 گروہوں مسلمان، کافر اور منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور یہی اس کا زمانہ نزول ہے۔ اب یہاں پہ ہم حروف مقطعات کی بحث میں پڑھتے ہیں کہ قرآن کی تقریباً 29 صورتوں کی ابتدا میں ایسے حروف استعمال ہوئے ہیں، ان کے متعلق جو اقوال ملتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، مگر احادیث صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور جو نام ان میں مذکور ہیں ان میں ان حروف کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ابتدائی حصے ہیں، جن کو ملانے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نام بن جاتا ہے، جیسے الف لام را اور ہا میم اور نون کو ملانے سے الرحمن بن جاتا ہے۔ یہ توجیہ بھی کچھ درست معلوم نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں یہ ایک لفظ تو بن گیا، اگر مزید کوشش کی جائے تو شاید ایک آدھا لفظ اور بن جائے۔ سارے حروف کو اس انداز سے ترتیب دینا یا اس سے اللہ تعالیٰ کے نام بن جائیں، یہ ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور اس سلسلہ میں بالخصوص طٰہٰ اور یاسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ توجیہ اس لحاظ سے درست نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اپنے نام بتائے ہیں وہ یہ ہیں: محمد، احمد، ماہی یعنی کفر کو مٹانے والا، حاشر اور عاقب، بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ صف۔
اس بخاری میں مذکور ہے کہ حبشی زبان میں توحا کے معنی اے مرد ہیں، یا ایسا آدمی جس کی زبان سے کوئی حرف نہ نکل سکے، وہ رک رک کر یا اٹک اٹک کر بات کرے، اور یہ بات اس کی زبان میں گرا کی وجہ سے ہو، اور یہ تو واضح ہے کہ رسول نعوذ باللہ ایسے نہیں ہوتے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف قرآن کے نام ہیں، جبکہ قرآن نے اپنے نام خود ہی بتا دیے ہیں جو یہ ہیں: الکتاب، کتاب مبین، قرآن، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم، فرقان، ذکر، تذکرہ، حدیث، احسن الحدیث۔ ان ناموں کی موجودگی میں ایسے ناموں کی ضرورت ہی کب رہ جاتی ہے جس کی سمجھ میں نہ ہو یا جس کی سمجھ نہ آ سکتی ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حروف صورتوں کے نام ہیں۔ یہ قول کسی حد تک درست ہے، مثلا صاد، کاف، طٰہٰ، یاسین صورتوں کے نام بھی ہیں۔ سورۃ القلم کو نون بھی کہا گیا ہے۔ اب حوامیم یعنی جمع حامیم کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے، تاہم ان میں سے بھی بیشتر صورتیں دوسرے ناموں سے ہی مشہور ہیں جن کا ان صورتوں میں امتیازاً ذکر آیا ہے۔ پھر یہ بھی ملحوظ رکھا ہے، ایک قول یہ ہے کہ الفاظ میں پورے نظام رسالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مثلا الف لام میم سے مراد الف اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد ہے۔ یہ بھی ایسی توجیہ ہے جسے تمام حروف مقطعات پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور یہ ہے کہ یہ حروف کفار کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کہ دیکھ لو کہ انہی مفرد حروف سے تم اپنے کلام کو ترکیب دیتے ہو، پھر تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنا فرق ہے کہ تم سب مل کر بھی قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی اس جیسی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ توجیہ اس لحاظ سے درست نہیں کہ جب ان الفاظ کا ٹھیک مفہوم متعین ہی نہیں تو پھر چیلنج کیسا؟